امریکی کانگریس بھی ایران امریکہ جنگ میں ثالثی پر پاکستان کے کردار کی معترف تعریفی قرارداد پیش کر دی۔ ڈیموکریٹ رکن آل گرین نے ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی، جس میں پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ متن کے مطابق ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کلیدی ثالث کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی، امن مذاکرات کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان شاندار ملک، پاکستانی قیادت بہترین۔ امریکی صدر نے پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف شاندار بہترین شخصیات ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار، بات چیت بھی جاری۔ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ جانتے ہیں تہران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم کو ختم کر دیا۔ انہوں نے 42,000 مظاہرین کو قتل کیا۔ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبلائے ہرمز پار کر گئے۔ داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں جہازوں پر حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، حملہ آور ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ تینوں بحری جہاز اب ناکہ بندی میں پھر سے حصہ لیں گے۔ امریکی ناکہ بندی اسٹیل کی دیوار ہے۔ کوئی نارمل ملک ہوتا تو ڈسٹرائر بحری جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران نارمل ملک نہیں۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جنونیوں کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو بلا شبہ وہ استعمال کر ڈالتے ہیں۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا خمیر سرک پشم جزیرے میں شہری تنصیبات اور 2 بحری جہازوں پر حملوں کا دعویٰ۔ ایرانی پانیوں میں آبنائے ہرمز اور اماراتی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے سے آبی گزرگاہ میں جہازوں کو نشانہ بنایا، جس میں خطے کے بعض ممالک نے تعاون کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا بھی جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی مراکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ایران نے امریکی بحری جہازوں پر میزائلز، ڈرونز اور کشتیوں سے حملہ کیا، جس میں امریکی بحریہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی میزائل مراکز اور جاسوسی تنصیبات پر کامیاب وار کیے۔ خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے لیکن اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکی بحری جہازوں کے سفر کے دوران ایران نے اشتعال انگیزی کی۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی فوج نے ایران کی کشم پورٹ اور بندر عباس پر حملے کیے۔ فضائی دفاعی نظام نے 2 ڈرون تباہ کر دیے۔ دارالحکومت تہران میں بھی فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ۔ امریکی حکام نے حملوں کو محدود فوجی کارروائی قرار دیا ہے۔ کسی کا باپ بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مارکہ حق نے جنگ کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ 5 گنا بڑے دشمن کو ملٹی ڈومین جنگ میں شکست دے کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کسی کو شک ہے تو ابھی ایک قسط دکھائی ہے۔ اس جنگ میں دنیا نے جو دیکھا وہ ہماری طاقت کا صرف 10% تھا۔ جو ہوا بھارت کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انڈیا کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مارکہ حق عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت سے جیتا۔ بھارت کو غلط فہمی تھی کہ پاکستانی فوج اور عوام میں دوری ہے۔ کسی میں جرت نہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان۔ ہم نے کئی بار کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان کوئی مائی کا لال دوری نہیں ڈال سکتا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ اور بحریہ کے سینئر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں اللہ کے فضل سے مسلح افواج قوم کی امنگوں پر پورا اتری۔ قوم کو پاک فوج پر بھروسہ ہے اور پاک فوج کو قوم پر۔ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا۔ وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا، کہا ہے ثبوت۔ پاکستان نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ اب بھی جو کہ تو موجود ہیں۔ جواب دے کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا بھارت بتائے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا۔
واقعے کے 15 منٹ کے اندر FIR درج ہو گئی کہ دہشت گرد سرحد پار سے آئے تھے۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہیں۔ ہم نے بھارتی جوہریت کا چند گھنٹوں میں مؤثر جواب دیا۔ دشمن کو پاکستانی افواج نے شکست دی۔ یہ بات انڈیا کا بچہ جانتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ دو جوہری طاقتوں میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پاگل پن ہے۔ افسوس ہے بھارتی فوج سیاست زدہ ہو گئی۔ مودی سرکار کا پاکستان پر دہشت گردی کے الزام کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ پاکستان پر الزامات لگانے والا بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کی ایما پر کی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا بھارت نے روایتی یا غیر روایتی جو بھی کرنا ہے کر لے، ہم تیار ہیں، بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ بھارت کو شکست کا غصہ ہے، اس لیے کبھی فتنہ الخوارج اور کبھی فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر بھارت نے پاکستان کے خلاف پلاننگ کی۔ پاکستان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا۔ فتنہ الہندوستان کا اسلام اور بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں، آپریشن غضب للحق نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے۔ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتا دیا۔ پریس کانفرنس میں 1 سال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، وہ انہوں نے آپس میں کرنی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سیاستدان اپنے معاملات بات چیت سے حل کرے۔ DG ISPR کا کہنا تھا بھارت کے سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگتے ہیں۔ اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر آؤ سامنے۔ بھارت کے لیے واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کرو، روایتی یا غیر روایتی، ہم پہلے بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں اور بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ یہ جنگ زمین، فضا، سمندر، سائبر اور ذہنوں کی جنگ ہے۔ 14 اگست کو عظیم الشان پریڈ ہوگی۔ پاور پوٹینشل کی چھوٹی سی جھلک دکھائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ بتایا نہیں تھا۔ سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے تھریٹ ہے۔ سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ محافظین حرمین شریفین کا اعزاز ہر پاکستانی کے لیے فخر ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے پاکستان اور اس کی فوج کو چنا، اور سعودی عرب کی قومی سلامتی بھی حرمین شریفین سے جڑی ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے حوالے سے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عہد پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی کئی جہتیں دہائیوں سے قائم ہیں۔ مارکہ حق میں بھارت کے 8 طیارے گرائے، اب ہم 8-0 پر ہیں۔ پاک فضائیہ کے ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف پروجیکٹس ایرو وائس مارشل طارق غازی نے کہا بھارت کے گرائے گئے جہازوں میں 4 رافیل SU-30 MiG-29 اور میراج 2000 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی مہنگا کثیر الجہتی خودکار ایریل سسٹم بھی تباہ کیا۔ بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ بھارت کو اپنی فورس کو ری الائن کرنا پڑا۔ پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی کو نوٹ کر رہی تھی۔ ہم نے بارڈر پر مضبوط سیف گارڈ رکھا ہوا تھا۔ دشمن ہماری سرحد کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ایئر فورس نے پہلی بار ملٹی ڈومین آپریشنز کو انٹیروگیٹ کیا۔ پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے بلند بانگ دعووں کو خاک میں ملا دیا۔ ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز شفات علی خان نے کہا پاک بحریہ نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ مسلح افواج اپنی تیاریوں سے غافل نہیں، پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ مارکہ حق میں ہماری بندرگاہیں اور تنصیبات محفوظ رہیں، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بھارت نے پچھلے سال مئی میں بڑا بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی۔ پاک بحریہ اسمگلنگ کے خلاف کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ DG ISPR کی جوش، جذبے اور اعداد و شمار سے بھرپور پریس بریفنگ۔ ویڈیوز میں مئی 2025 سے مئی 2026 تک کے مثبت اسٹریٹجک نتائج، پاکستان کے تینوں مسلح افواج کی دفاعی تیاریاں، مارکہ حق میں بھارت کی ہار کی جھلکیاں دکھائی گئی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، سربراہ پاک بحریہ، سربراہ پاک فضائیہ کے بیانات دکھائے گئے۔ دفاع وطن کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے عزم کی عکاسی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات، 2.5 گھنٹے تک جاری ملاقات اعتماد، عاجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔
مسعود پزشکیان نے کہا سپریم لیڈر کے انداز گفتگو مسائل پر گہری نظر نے مجھے بہت متاثر کیا. سپریم لیڈر کا انداز گفتگو نقطۂ نظر انتہائی عاجزانہ اور دوستانہ رویہ تھا. امریکہ سلامتی کونسل میں آبنائے حرمت سے متعلق نئی قرارداد لانے کے لیے تیار. عرب میڈیا کے مطابق نئی قرارداد کی تیاری میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر اور دیگر خلیجی ممالک بھی شامل. آبنائے حرمت میں حملے، ٹول ٹیکس کی وصولی اور بارودی سرنگیں بچھانا بند کرنے کا مطالبہ شامل. نئی قرارداد کا بنیادی ہدف بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. چین اور روس گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی ایک قرارداد کو ویٹو کر چکے ہیں. ایران امریکہ کشیدگی کے باعث غیر یقینی صورتحال برقرار. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برطانوی خام تیل $100 فی بیرل کا ہو گیا. امریکی خام تیل 3% مہنگا. نئی قیمت $97.74 فی بیرل ہو گئی. متحدہ عرب امارات کے مربن خام تیل کی قیمت بڑھ کر $96.66 ہو گئی.